خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو درود پاک پڑھنا واقعتاً یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب کا بھی ذریعہ ہے، اور جو قیامت کی کٹھن منزلیں ہیں ان میں راحت اور ان کو پار کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو کوشش کیا کریں درود پاک کو لازماً آپ اپنے جو ہے وہ زندگی کا شب و روز کا جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس کا حصہ بنایا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیریں بڑھتے ہیں ہمارے اسد بھائی کی جانب۔ اور کیسے ہیں حضور، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔ کیا فرمائیں گے آج ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو، کوئی پیغام؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ آج تو بس یہی عرض کروں گا کہ ہمارے مسلمان بہنیں بھائی پریشانی میں ہیں، اور مشکل گھڑی میں مسلمان کا جو ریئیکشن ہونا چاہیے، جو اس کا ایک انداز ہونا چاہیے، وہ رحم والا، شفقت والا اور مدد کرنے والا ہونا چاہیے۔ حالیہ بارشوں میں جو سلسلہ ہوا، سیلاب کی کیفیت ہے، اب کراچی میں بھی ایک دو دن سے کچھ آزمائش کی خبریں ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس میں صرف اپنی ویڈیوز بنانے میں لگے رہیں یا صرف تذکرے کرتے رہیں، جس سے جو ہو سکتا ہے وہ اسے کرنا چاہیے، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو مصیبت میں مبتلا ہے اسے مدد کی حاجت ہوتی ہے، اور مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، ایک عمارت کے مانند ہیں۔ یہ جو ایک کنسپٹ ہمیں دیا گیا ہے دین اسلام کی طرف سے بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو میں یہ غور کروں، آپ یہ غور کریں کہ میرا مسلمان پریشانی میں ہے، اس کا گھر بہہ گیا، اس کا سامان ضائع ہو گیا، کسی کا بچہ بچھڑ گیا، کسی کے والدین جدا ہو گئے، تو کیا میرے دل میں وہ کیفیت ہے جو ہونی چاہیے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جس سے جو بن سکتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب آزمائش آتی ہے تو سب سے پہلے جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مدد کر بھی سکتے ہیں، اور ان پر ضروری بھی ہے کہ وہ کریں۔ پھر اس کے علاوہ جو دیگر افراد ہیں وہ جس طرح سے مدد کر سکتے ہیں انہیں کرنی چاہیے۔ آزمائش یقیناً بہت بڑی ہے، لیکن اگر وہ آزمائش صرف کچھ ہزار لوگوں پر ہی رہے تو ظاہر ہے ان کا نکلنا بہت دشوار ہے، لیکن اگر لاکھوں کروڑوں لوگ اس آزمائش میں ان ہزاروں کی مدد کرنے پر آ جائیں تو پھر آپ یقین کریں کہ کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو وہ کافی آسان ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوا تو ایک شخص کا ہوا، اگر 10-20 لوگ مل کر اس کی مدد کرنا چاہیں تو سب کے حصے کے اندر کچھ ہزار روپے آئیں گے، تو جب تقسیم کر دیں گے ہم تو اس کا جو ہے ازالہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کلیکٹیولی ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ایز اے مسلم، ایز اے ملت، آپ جو بھی نام دیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کریں۔ دوسرا، آئندہ کے لیے کچھ ڈیسیژنز لیں، کچھ ایسی سوچ اپنے ذہن میں پیدا کریں کہ اس کے جو اسباب ہیں اور جو میرے اختیار میں ہیں کم از کم میں اس کا دھیان تو رکھوں۔ آپ اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں اور ایسی جگہ پہ کرتے ہیں جو پانی کی گزرگاہ ہے، تو اس کے اندر آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ آپ نے گھر تعمیر کیا، گزرگاہ پہ نہیں کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور بارشیں کثرت سے ہوں گی اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ سٹرونگ مونسون ہوگا، تو اگر آج آپ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں تو اس کی بنیادیں کیسی ہونی چاہیے، اس کی ایلیویشن کیسی ہونی چاہیے، اس کی
फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए। तो जो काम मेरे करने के हैं वो मैं करूं, इसी तरह बाहर निकलने में एहतियात करनी है, हमने और चीज़ों में एहतियात करनी है। तो मुसीबत ज़दा की मदद करनी है, फ्यूचर के लिए अपने इख्तियार में जो कुछ है वो हमने करना है, और अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ भी करनी है, गुनाहों से भी बचना है। बहुत सारी आफतें ऐसी हैं, मुसीबतें ऐसी हैं, स्पेसिफिकली हम किसी के बारे में तो नहीं कह सकते, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी आफात और मसाइब व आलाम ऐसे होते हैं कि जो हमारे गुनाहों का सबब होते हैं। तो अल्लाह पाक हमें उसके नाफरमानी से भी महफूज फरमाए, आमीन। आफ़ियत अता फरमाए, और जिनका नुकसान हुआ उन्हें नेमल बदल अता फरमाए। और अभी चंद दिन मज़ीद प्रिडिक्शंस हैं इस हवाले से, तो हम सबको जो है वो एहतियात से भी काम लेना है, और अगर कहीं पर आजमाइश है तो उस आजमाइश में अपने मुसलमानों का साथ देना है। चलें जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई है और मुफीद मशरवी हमें मिले इस गुफ्तगू में। अल्लाह तबारक व तआला इन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और खैर खाही उम्मत का, दूसरों की भलाई का, दूसरों के साथ खैर खाही करने का अल्लाह तबारक व तआला हमें जज्बा भी नसीब फरमाए। दुख की घड़ी है, दुखों में सहारा बनिए इंशाअल्लाह। आप पर मुश्किल वक्त आएगा तो जिसका आप सहारा बने हैं वो भी आपका सहारा ज़रूर बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। बढ़ते हैं अब नाज़रीन अपने आपके सवालात की जानिब, और सबसे पहले सवाल शामिल करते हैं जी। फैसलाबाद से हैं। ये भाई पूछ रहे हैं कि मुझे ख्वाब आता है, और कई बार ऐसा ख्वाब आया है कि मैंने किसी को कत्ल कर दिया है, और फिर भाग जाता हूँ, तो फिर जब आँख खुलती है तो फिर देखता हूँ कि ये तो ख्वाब ही था। तो परेशान हूँ, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? अल्लाह पाक खैर वाला मामला फरमाए। जब आपकी ऐसी कोई नीयत नहीं है तो फिर इस तरह के ख्वाब की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए, ये शैतान की तरफ से होता है, ठीक। और ना ही इसमें कोई परेशानी की बात है। बस इसकी तरफ आप तवज्जो ना करें, गौर ना करें, और अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए सवाल करें। आ जाते हैं ऐसे ख्वाब, बाज़ों का किसी के बारे में देखा होता है, वो अपने बारे में बंदे को नज़र आ जाता है, ये भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कोई मामला होगा, लेकिन आप एहतियात से काम लें। अगर कोई किसी पर गुस्से की कैफियत है या कोई ऐसा माजरा है तो उससे अपने आप को दूर रखें। ठीक है जी, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाएं, और वाक़तन ऐसे जो ख्वाब होते हैं उनकी तरफ तवज्जो ना करना ये बेहतर होता है। सोचते रहेंगे तो फिर जो है वो परेशानी में आप टेंशन में आ जाएंगे, और फिर डिप्रेशन का भी बाज़ औक़ात शिकार हो जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरह अगले हमारे जो मैसेज करने वाले भाई हैं, कह रहे ख्वाब में चूहे काट लेते हैं, इसकी क्या ताबीर है? अच्छा ख्वाब नहीं है, ठीक है। और किसी औरत की जानिब से नुकसान पहुंचने की ये अलामत होती है। सही। अब जैसा ख्वाब देखने वाला, उसकी जैसी कैफियत, तो उसे चाहिए कि अपने घरेलू मामलात पर भी नज़र रखे, और अगर घर में कोई ऊंच नीच का मामला है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात है, तो उसको रिजॉल्व करें, वरना हो सकता है किसी खातून की तरफ से इन्हें आजमाइश का सामना करना पड़े। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें, और ज़ाहिरी असबाब के एतबार से भी गौर व फिक्र करें। अच्छा जी, इसी तरह अब्दुल मजीद साहब हैं, ये गुजरात से, कह रहे हैं जी मेरे ख्वाब देखा है कि मेरे पीछे एक भैंस लग जाती है, और भैंस से बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरे पास आती है तो उसके पास आने से मैं खुश नहीं होता, लेकिन वो मुझे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैं बच के निकल जाता हूँ। इसकी क्या ताबीर है? किसी दुख में मुब्तला होने की ये अलामत है, ठीक। और अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए। आमीन। कुछ सदका कर दें, अगर कोई बीमारी का मामला है तो दवा लें, और किसी और तरह की आजमाइश है तो उससे निकलने की अमली तौर पर कोशिश भी फरमाएं। ठीक है जी, अल्लाह रहमत वाला मामला फरमाए। इसी तरह जी बूरे वाला से हैं, इस्लामी बहन है, इनका मैसेज है कि ख्वाब में देखा है कि जिस्म पर चूंटियाँ हैं बहुत सारी, लेकिन वो काटती नहीं हैं। कुछ ख़ास इसकी ताबीर नहीं है, ठीक। वैसे ही नज़र आ गया है, इसकी तरफ सही। गौर ना फरमाएं। अच्छा जी, इसी तरह एक और हमारे मैसेज करने वाले भाई हैं, कह रहे हैं जी हमारे घर पर हमसायों की तरफ से गंदा पानी आ रहा है, और हमारा घर भर जाता है, और मेरे पाँव भी उसमें भीग जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो इस हवाले से इसकी ताबीर बयान कर दें। एक नॉर्मल सी बात है, बारिश का भी सीज़न है, बहुत मकामात पर ऐसे मामलात हो भी जाते हैं, लाइंस सीवरेज की जो है वो ब्लॉक भी हो जाती हैं। तो हो सकता है इनके साथ ऐसा मामला पहले हुआ हो, वही चीज़ इन्होंने ख्वाब में देख ली है। एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ है, बाज़ इलाकों में, हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज़ जगहों पर ऐसी कैफियत हो जाती है सीवरेज वगैरह के मामलात। तो कोई ऐसा ख्याल इनके जहन में रह गया हो,
تو کوئی اس میں ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، بس اس کی طرف غور نہ فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سیال کوٹ سے ہیں اسلامی بہنیں کہہ رہے جی میرے منصوب نے خواب میں بہت سارے سفید خرگوش کے بچے دیکھے ہیں اور وہ روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے، نعمت ملنے کی علامت ہے اور اچھی خبر پہنچنے کی یہ دلیل ہے، تو پازیٹیو خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلیے جی، اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے۔ کچھ کالز بھی ہیں، انہیں بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ کالز ہی سر مجھے رات کو خواب آتے ہیں، کبھی میری والدہ محترمہ میرے خواب میں آتی ہے، کبھی والد، اور کبھی سسر میری خواب میں آتا ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فوت ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں فیصل آباد سے عاقب بول رہا ہوں۔ خواب میں جو بندہ فوت ہو گیا ہو، اس کی بیماری کی حالت میں وہ خواب آئے نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ضرور بیان کریں گے۔ نیکسٹ دیجیے کال۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں سویا ہوں، محفل لگی ہوئی ہے اور مجھے کسی نے کہا کہ تلاوت کرے، تو میں نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت شروع کر دی اور درمیان میں بھول گیا، مجھے پڑھنا نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیا، الحمد شریف کی۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے آخری کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی محفل سجی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں جی تلاوت کریں تو سورہ والضحیٰ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھی نہیں جاتی تو پھر سورہ فاتحہ کی یہ تلاوت کر دیتے ہیں۔ میلاد کا مہینہ ہو تو محافل تو خواب میں آئیں گی نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ قاری صاحب ہوں، یہ بھی ممکن ہے، یا قاری صاحب نہ بھی ہوں تو محفل میں جاتے رہتے ہوں۔ صحیح۔ تو یوں تو اچھا ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، بھول جانا بھی ایک روٹین میں بعض اوقات بندہ بھول بھی جاتا ہے، تو اتنا کوئی اس میں سیریس معاملہ نہیں ہے۔ تو چونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے، لوگ قرات بھی کرتے ہیں، صورتیں پڑھی جاتی ہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کے ذہن میں کوئی خدشہ بھی رہتا ہو، تو اس کو بس نارمل لیں، کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں۔ یہ جو ابھی انہوں نے بیان کیا کہ میں پڑھنے لگا تھا پھر بھول گیا، تو اب یہ جو چیز ہے کہ میں یہ صورت پڑھ رہا تھا، یہ مجھ سے پڑھی نہیں گئی اور پھر دوسری پڑھی تو میں نے پڑھ لی، تو اب یہ والی جو کیفیت ہے نا، یہ زیادہ پریشان کرتی ہے۔ ہاں جی، لیکن یہ روٹین میں ہو جاتا ہے، اچھوں سے ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک بہت پرانا واقعہ یاد ہے، ایک حافظ صاحب تھے اور وہ تراویح پڑھا رہے تھے۔ اب ظاہر ہے جو تراویح پڑھاتا ہے، قرآن سناتا ہے، تو اس کو تو پورا قرآن یاد ہے۔ اب وہ بیچارے 27 دن گزر گئے، 27ویں شب ہوگی، 26 دن گزر گئے، تو سورہ اخلاص بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب سورہ اخلاص جو ہے وہ ایک ایسی صورت ہے کہ 2-3 سال 4 سال کا بچہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اور شاید سب سے زیادہ جو اولاً یاد کی جانے والی صورت ہے یا تو سورہ فاتحہ ہوگی یا سورہ اخلاص ہوگی، بچہ اور حافظ قرآن۔ اچھا، وہ ایسے اٹکے بیچارے کہ وہ اسی میں ہی گھومتے رہے کچھ دیر۔ اب مجھے چونکہ پرانی بات ہے، ایگزیکٹ یاد نہیں کہ انہوں نے اس کو درست کر لیا یا کسی دوسری صورت کی طرف گئے، تو ہو جاتا ہے، اچھوں سے ہو جاتا ہے۔ اور نارملی سورہ ضحیٰ جو ہے، چونکہ کچھ آیتیں ہیں اس کی، تو بعض جگہوں پر یہ آگے پیچھے لوگ بھول جاتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے، عام روٹین میں ہو جاتا ہے۔ اس کو نارمل لیں، بس دعا کر دیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس خواب کا اگر کوئی برا اثر ہو تو اس سے مجھے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا جی، اسی طرح ہمارے جو پہلے کالر تھے، ان کا سوال یہ تھا کہ والد، والدہ اور سسر یہ تینوں انتقال کر گئے ہیں اور خواب میں بار بار نظر آتے ہیں۔ جی، ایک نارمل روٹین کی چیز ہے، فوت شدہ لوگوں کو، بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور ان میں بھی اپنے والدین جن سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو ان کا خواب میں آنا ایک معمول کی بات ہے، روٹین کی بات ہے، اس میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ بس ان کے لیے دعا کر دیں، ایصال ثواب کر دیں، اور اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اسے برکت عطا فرماتا ہے، ثواب بھی ہے اور اس کی دنیاوی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے بے برکتی کا بھی باعث ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنی دعا میں، خواہ والدین حیات ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، حیات ہوں تو بھی دعا کرنی چاہیے، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اب ان کو ہماری دعاؤں کی اور زیادہ حاجت ہے، اور اولاد پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی
اطمینان کا باعث ہوگا، اور آپ کے والدین کے لیے غالباً سسر یا ساس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، ان کے لیے بھی باعث برکت اور باعث رحمت ہوگا۔ چلیں جی، یہ تو پیاری بات ہے کہ باقاعدہ حدیث پاک کا مضمون کچھ ایسا ہے کہ رزق میں اور اگر عمر میں برکت چاہتے ہیں تو پھر والدین کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور بعض روایات میں کہ ان کے لیے دعا کریں، تو یہ رزق میں برکت کا بھی ذریعہ ہے اور عمر میں برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا جو دل خوش کرنے والے معاملہ کام ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کو کرنے کی بھی توفیق عطا یہ فرمائے۔ بڑی ہی پیاری دعا ہے، جب بھی اس کو سنتے ہیں تو بڑا ہی ایک خوبصورت یہ انداز ہے، قرآنی دعا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس کے پیچھے جو مفہوم ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ضرور ان پہ رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، انہوں نے ہماری پرورش کی، ہم پر احسان کیا۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو خاص طور پر جو والدین ہیں یا جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ان کی کتنی کیئر کرتے ہیں اور کس طرح سے کیئر کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر جو شفقت کی اور محبت کی علامت ہے وہ ماں باپ کی محبت ہے، ایک جو آئیکن ہے، جو ایک محاورے کے طور پر بھی یاد کی جاتی ہے۔ چھوٹا بچہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، صرف سانس لے رہا ہوتا ہے، باقی اس کے جتنے معاملات ہیں، اس کی حفاظت، اس کو کھلانا پلانا، اس کا لباس، ایون کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا ہے، اس کی کتنی کیئر کرتے ہیں یہ ہر وہ شخص جانتا ہے کہ جو صاحب اولاد ہے۔ تو اس کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بندہ گویا کہ عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ عز و جل میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح جب میں چھوٹا تھا، جب میں کمزور تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا تو میرے ماں باپ نے میرے لیے سب کچھ کیا۔ تو واٹ اے بیوٹیفل کانسیپٹ ہے۔ تو یہ بالخصوص جو قرآنی دعا ہے اسے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے جب اس دعا کو والدین کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی لطف آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ دعا، ایصال ثواب کے ذریعے بھلائی اور اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی ایسے محروم لوگ ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ماں باپ کا دل دکھا ہوتا ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ کوئی خیر خواہی، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی اولاد کی طرف سے چاہ رہے ہوتے، منتظر ہوتے ہیں، لیکن اولاد اگنور کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ماں باپ کے لیے تو تکلیف کا باعث ہے، لیکن یاد رکھیے جن کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو ان سے رب بھی راضی ہوتا ہے، اور جن سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ پاک بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو ہر حال میں راضی رکھنا یہ اولاد پر ضروری ہے۔ یہ میں بزرگوں کے اقوال کا خلاصہ ایک طرح سے عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشن میں یہ بیان فرمایا۔ امام اہل سنت نے بھی بیان فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کو راضی رکھنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے، وہ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں، کہ جہاں پر ماں باپ خود جو ہے وہ تعزی کا شکار ہوتے ہیں، خود کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں جس سے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس کا جو مارجن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھلائی کا سوچیں، خیر خواہی کا سوچیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم ضرور کریں۔ چلیں جی، اللہ پاک ہمیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والا، بھلائی کرنے والا بنائے، اور یہ واقعتاً بڑی سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے اور خوش بخت اولاد ہے جو ماں باپ کے ساتھ بھلائی والا، احسان والا معاملہ کرتی ہے۔ اچھا جی، اگلے ہمارے کالر تھے، اسی طرح کہہ رہے جی فوت شدہ حضرات خواب میں آتے ہیں اور اس حال میں آتے ہیں کہ وہ بیمار ہوتے ہیں، یعنی بیماری میں فوت شدہ کو دیکھنا خواب کے اندر، اس کی کیا تھا؟ یہ اچھا نہیں ہے، کسی فوت شدہ کو بیمار دیکھنا یہ اس کے لیے آزمائش کا باعث ہے۔ تو جس کو دیکھا ہے اس کے لیے دعا کریں، خاص طور پر یہ غور کر لیں اگر اس پر کوئی حق تھا کسی کا اور وہ ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا ہے تو یا تو اس کی ادائیگی کی صورت کی جائے یا معافی کی صورت کی جائے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کسی کا حق آتا ہے کسی پر، لیکن جا کر آپ بات کریں کہ آپ انہیں معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ رب کی رحمت ہے کہ اگر بندہ بندے کو معاف کر دے تو رب بھی معاف فرما دیتا ہے۔
سبحان اللہ. تو یہ کوشش کریں، اور اگر وہ حق ایسا ہے جو وہ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے اور آپ ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اور خاص طور پر ماں باپ کے معاملے میں، اگر وہ مقروض تھے، دنیا سے چلے گئے، یا کسی کی دل آزاری ہو گئی تھی، کوئی ایسا معاملہ تھا، مالی معاملہ تھا، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے سولو کریں. اس سے انشاءاللہ والدین کے لیے آسانی ہوگی. دوسرا، والدین ہوں یا کوئی بھی بہن بھائی ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی مسلمان دنیا سے چلا گیا تو ان کی نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ہمیں ضرور ادا کر دینا چاہیے. یہ ایک طریقہ ہے، شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اور اس طریقے پر عمل کرنے سے امید ہے کہ اگر فوت شدہ کی نمازیں یا روزے رہ گئے ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ پاک انہیں معاف فرما دے گا. اس فدیہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اماؤنٹ کتنی ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، اماؤنٹ کم ہے اور فدیہ زیادہ بنتا ہے تو اس کا کیا حل ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام میں، جو قضا نمازوں کے بیان کا چیپٹر ہے، اس میں مل جائے گی. تو اسے ضرور حاصل کریں اور اس کو ذہن میں رکھیں. جیسے ہی کسی کا انتقال ہو تو فوراً اس کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے. تو جنہوں نے خواب دیکھا ہے انہیں چاہیے کہ یہ جو میں نے گزارشات کی ہیں ان پر بھی عمل کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں. اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک رحمت فرمائے، اور ماں باپ کی اور جتنے بھی مرحومین ہیں ہمارے، اللہ پاک ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی خواب میں بلیاں دیکھنا کیسا ہے، اور ساتھ ہی دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ریچھ کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ صرف بلی کا دیکھنا تو کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ بلی حملہ کرتی ہے، کاٹتی ہے، مارنے کو دوڑتی ہے، نوچتی ہے، تو یہ بیمار ہونے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک. اور ریچھ کا پیچھے بھاگنا بھی اچھی علامت نہیں ہے، کسی طاقتور بڑے شخص کی جانب سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے اور دلیل ہے. تو ریچھ والا خواب جس نے دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پہ غور کرے، خاص طور پر جن بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس پر غور کرے گا تو انشاءاللہ اسے توجہ چلی جائے گی اور وہ اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. چلے جی، اللہ پاک اب جتنے بھی برے خواب ہیں اللہ ان کی تعبیر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اسلامی بہنیں، میری والدہ نے خواب میں فوت شدہ عزیز کو دیکھا ہے اور ان سے گھریلو مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہا ہے، اور پھر بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک خوفناک آندھی آتی ہے اور بارش ہونے لگ جاتی ہے. اس کی کیا تعبیر ہے؟ غور کر لیں کیا معاملہ تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ ڈیٹیل تو خواب دیکھنے غالباً خاتون ہیں جی یا جو بھی ہیں وہ جانتی ہیں کہ وہ کیا معاملہ ہے. بعض اوقات کوئی پرانا جھگڑا، کوئی معاملہ ذہن میں رہ جاتا ہے تو وہ خواب کی شکل میں نظر آ جاتا ہے. تو ایسے خوابوں میں تعبیر کی طرف زیادہ غور کرنے کے بجائے پریکٹیکلی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ جھگڑا ہے، اگر ہے تو اس کا حل کیا ہے اور اس کے حل میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو عملی طور پر غور کریں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اسے حل کرنے کی طرف کوشش کریں، اور اس کی طرف اگر آپ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور حل اس کا ملے گا بھی اور رہنمائی بھی ہو جائے گی. چلے اللہ پاک عافیت فرمائے. اسی طرح جی کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا سفید کبوتر میرے سر کے گرد چکر لگانے لگتا ہے اور جھپٹنے کی کوشش کرتا ہے. میری بہن اسے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں مگر وہ نہیں جاتا اور جھپٹتا ہی رہتا ہے. میں ڈر کر آیت الکرسی پڑھتی ہوں لیکن وہ پھر بھی نہیں ہٹتا. بہت ڈر جاتی ہوں اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے. پلیز اس کی تعبیر بتا دیں. خاتون ہیں تو کسی خاتون کے ساتھ معاملہ خراب ہونے کی علامت ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کمی بیشی ہو، کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو یا ہونے والی ہو. تو خواتین کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ قریبی بھی ہو سکتی ہیں، دور کی بھی ہو سکتی ہیں، کولیگز بھی ہو سکتی ہیں، فیملی ممبر بھی ہو سکتی ہیں. تو غور کریں کس خاتون کے ساتھ کوئی ایسی جھگڑے کی صورت یا آزمائش کا معاملہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ پاک عافیت فرمائے. اسی طرح کہہ رہے جی میرے خواب میں اتنا خوبصورت پودا دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا ہے اور میرے شوہر کہتے ہیں میں اس کی رکھوالی کرنے کے لیے ہوں. تو یہ خواب ہے اور پھر آگے دعا کے لیے کہا ہے کہ گھر میں کچھ جادو وغیرہ کے معاملات ہیں، دعا بھی کر دیجیے. اللہ پاک آسانی فرمائے، جادو سے ہر طرح کی بیماری سے انہیں بھی محفوظ فرمائے اور دیگر ناظرین کو بھی محفوظ فرمائے. آمین آمین. پودے کا دیکھنا اچھا ہے صحیح. اور گرین دیکھا، خوبصورت دیکھا تو دینی کاموں میں ترغیب ملنے کی اور
اللہ پاک کی جانب سے توفیق ملنے کی علامت ہے، اچھا خواب ہے۔ اگر عبادت کے لیے دینی کسی معاملے میں یہ کوشش کریں گی تو اللہ پاک انہیں جلد کامیابی عطا فرمائے گا، تو بہت ہی اچھا خواب ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل توفیق الہی نصیب ہوگی۔ انہوں نے جادو کا ذکر کیا ہے تو یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ جتنے بھی ناظرین ہیں ہم سب کو چاہیے کہ اپنے روٹین کے اندر کچھ نہ کچھ حفاظت کے وظائف کو ضرور شامل رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ظاہر ہے جب بندہ مبتلا ہوتا ہے تو پھر سب کچھ بھول کر اسی کی طرف ہی لگنا پڑتا ہے، لیکن عام روٹین کے اندر جب کوئی ایسی آزمائش نہیں ہے تو اس وقت بھی تو اپنی حفاظت کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ تو اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ قرآنی وظائف ہیں، احادیث کے وظائف ہیں، بزرگوں کے وظائف ہیں، ان میں سے وہ وظائف کے جو آپ کی حفاظت کے لیے ہیں انہیں ضرور اختیار کریں۔ ایک عمل تو میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آپ ضرور اس کو کریں، سنت سے بھی ثابت ہے اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی شاندار ہے۔ سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ لیا کریں، قرآن کی آخری 2 سورتیں، اور ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پر اس کو ہاتھ پھیر لیں۔ تو آخری عمل جو ہو ہمارا وہ یہی ہونا چاہیے، وظائف کا، آیتیں پڑھنے کا، سورتیں پڑھنے کا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جادو سے اور بھی اس طرح کے جو روحانی مسائل ہوتے ہیں اس سے حفاظت رہے گی۔ تو قرآن سب سے افضل کلام ہے اور اس کلام کا جو وظیفہ ہے تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ تو اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ قلبی سکون بھی ملے گا اور بہت ساری روحانی آزمائشوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور جن کے ساتھ ایسے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ کچھ کالز بھی ہیں، مزید انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میرا نام عبد الحبیب ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ خواب میں دودھ دیکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، خواب میں دودھ دیکھنا کیسا ہے؟ اگلی کال دیجیے۔ راول پنڈی سے بول رہا ہوں، ابرار کیانی نام ہے میرا۔ مجھے رات کو خواب آئی ہے، میں خواب میں اذان دے رہا ہوں، اس کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ ماشاء اللہ جی، خوابوں کی تعبیر بڑا اچھا سلسلہ ہے، اللہ مدنی چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ میں نے خواب پوچھنا تھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں میت کو غسل دیتا ہوں، جب میت کو غسل دیتا ہوں میری روح کو بہت سکون ہوتا ہے، پھر 1-2 دفعہ میت مرنے والا خواب میں بھی آتا ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مرنے والا یہ کہتا ہے کہ کوئی میرے لیے دعا نہیں کرتا، کوئی میری قبر پہ نہیں آتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ چلیں جی، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ تعبیروں کو شامل کرتے ہیں جوابات کو۔ سب سے پہلے کالر تھے، یہ خود ہی بچے لگ رہے تھے اور ان کو خواب میں بھی شاید دودھ نظر آیا، تو کیا فرمائیں گے؟ ہاں، لیکن دودھ پیتے نہیں تھے۔ صحیح۔ اس عمر میں ہمارے ہاں دودھ سے کنارہ کشی ہو جاتی ہے، اور بدقسمتی آج کل بچے دودھ نہیں پئیں گے، کوئی چائے پلا دو، کولڈ ڈرنک پلا دو، صحیح، اور چیزیں پلا دو، صحیح۔ لیکن دودھ نہیں پیتے۔ تو اگر کوئی بچے ایسے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ دودھ پیا کریں، ٹھیک، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ویسے تو بڑوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے، صحیح، لیکن جب گروئنگ ایج ہوتی ہے تو اس میں دودھ کا پینا بہت مفید ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور خواب میں دودھ کا دیکھنا بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ اور برکت کی علامت ہے، اللہ پاک کی رحمت ملنے کی یہ دلیل ہے۔ تو اگر کوئی اچھی نیت تھی، کسی کا کوئی ایسا ارادہ تھا، کوئی تمنا تھی، کوئی خواہش تھی، کوئی ڈیزائر تھی دل میں، تو انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی رات خواب دیکھا ہے کہ وہ خواب کے اندر اذان دے رہے ہیں۔ اذان دینا اچھا ہے ماشاءاللہ، ایک تو عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، جو شرائط پر پورا اترتا ہو اور اذان دینے کا موقع ہو تو اذان دینی چاہیے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن وہ دے کہ جس کو صحیح اذان دینا بھی آتا ہو، صحیح، اور اس کی جو شرائط ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں، چند ہیں، لیکن کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جس پر کئی لوگ پورا نہیں اترتے، وہ پوچھ لیں کسی سے بھی، تو اذان ضرور کہنی چاہیے، دینی چاہیے، سعادت کی بات ہے۔ خواب میں اذان کہنا، اگر کوئی نیک شخص ہے جس کا ظاہر اچھا ہے، تو خواب میں اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ اذان کہتا ہے تو اللہ پاک اسے حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ بڑا ہی پیارا خواب ہے، اور جنہوں نے خواب دیکھا انہیں ظاہری اسباب
کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. انشاءاللہ حج نصیب ہوگا اور اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے، بار بار پیارا پیارا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی مبرور جو ہے وہ حاضر سعادت نصیب فرمائے. اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی میت کو غسل دے رہے ہیں، رات کو دیکھا انہوں نے خواب کے میت کو غسل دے رہے ہیں اور ان کی روح کو سکون ملتا ہے، اور پھر مردہ خواب میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کبھی کہ میرے لیے کوئی دعا نہیں کرتا. اچھا، ابھی انہوں نے واضح نہیں کیا کہ اسی مردے کو غسل دیتے ہوئے دیکھا یا جنرلی دیکھا تو، اور دعا کے لیے کون آپ کو کہہ رہا ہے. تو جو دعا کے لیے کہہ رہا ہے اس کے لیے دعا کر دیں. ظاہر ہے جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور اگر کوئی فوت شدہ ہے، اور خاص طور پر اگر وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے یا دوست ہے، قریبی ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے. مردے کو غسل دینا اور اس سے سکون آنا یہ ایک اچھی بات ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان کو غسل دینا یہ اس کا حق بھی ہے کہ اسے غسل دیا جائے، اور اگر کوئی اچھی نیت سے غسل دیتا ہے تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے جو کہ غسل میت کا کام کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اولاً تو رشتہ داروں کو چاہیے کہ انہیں غسل دینے کا طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ وہ جتنی احتیاط سے اور جتنی دل سے غسل دیں گے اپنے رشتہ داروں کو، وہ بار والا دے یہ ضروری نہیں. لیکن بے راروی کا دور ہے، بہت سارے لوگوں کو دینا نہیں آتا، بہت سارے لوگ دینا نہیں چاہتے. دعوت اسلامی نے ایک باقاعدہ کفن دفن کے اعتبار سے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، اور یہ دنیا بھر میں ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی. تو ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کو بھی جوائن کرنا چاہیے. جو کر سکتا ہے، جس کو بھی اس طرف رغبت ہو، نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے رشتہ داروں کو غسل دینے کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہمیں سنت کے مطابق غسل دینے کا کام آنا چاہیے. تو اچھی کیفیت انہوں نے دیکھی اس ڈپارٹمنٹ کی. میں ایک برکت آپ کو عرض کر دوں. سبحان اللہ. کچھ عرصہ پہلے قافلے میں جانا ہوا اندرون سندھ کے ایک علاقے میں، تو 3 دن وہاں پر قیام تھا. گاؤں کا وہ ماحول تھا، تو وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو دینی کاموں کے اعتبار سے وہاں کے مسلمانوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی. تو پتہ یہ لگا کہ وہاں پر ایک بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ اس پورے گاؤں کے اندر ایک بھی خاتون ایسی نہیں ہے جسے غسل کا طریقہ آتا ہو. تو مقامی آدمی نے بتایا کہ ہمارے یہاں اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کراچی شہر سے کوئی خاتون آئیں گی تو غسل ہوگا. اب مثال ہے رات کو 8-9 بجے 10 بجے کسی خاتون کا انتقال ہوا، تو اب ظاہر ہے وہاں سے پہنچنا آسان نہیں ہوتا، تو وہ اگلے دن کا انتظار کریں گے. یعنی 8-10-12 گھنٹے تو ایسے ہی گزر جائیں گے، میت رکھی رہے گی، کوئی خاتون ان کے رابطے میں ہوں گی تو وہ آئیں گی، تو پھر غسل کا سلسلہ ہوگا، پھر جنازے کا سلسلہ ہوگا. حالانکہ ہزاروں کی آبادی کا گاؤں ہے، لیکن کم علمی کہیے، جہالت کہیے، جو بھی کہیں، تو یہ حال ہے. تو ماشاءاللہ وہاں پر دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں کا جو کام ہوتا ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ ہو گیا تھا ان دنوں میں. اب پرانی بات ہو گئی، اب تو امید ہے کہ وہاں پر کافی بہتری آ چکی ہوگی. تو خواتین جاتی تھیں وہاں پر، اور وہاں کی خواتین کو جمع کر کے ان کی تربیت کا سلسلہ ہوتا تھا. تو دیکھیے یہ ہماری کمزوری ہے مسلمانوں کی کلیکٹیولی کہ ہزاروں کی آبادی ہے لیکن کوئی ایک بھی خاتون ایسی نہیں جو صحیح سنت کے مطابق خواتین کو غسل دینا جانتی ہو. تو اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرما. اور اسی میں دیکھیے دعوت اسلامی آپ کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، خود آپ کے لیے کتنا مفید ثابت ہوتی ہے. کن کن مواقع پہ، نہ صرف زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی خیال رکھتی ہے. اللہ پاک ہمیں اس ماحول کی برکتیں عطا فرمائے. خود بھی اس سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے اور اس ماحول کی دعوت ہمیں زیادہ سے زیادہ عام کرنی چاہیے. آمین آمین. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقیناً اگر دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو آپ کی ظاہری بات ہے اولاد بھی دینی ماحول سے وابستہ ہوگی، تو پھر جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کی اولاد ہی آپ کے لیے سارے معاملات کر رہی ہوگی، غسل دے رہی ہوگی، جنازہ آپ کی اولاد پڑھائے گی. تو دینی ماحول سے خود بھی وابستہ رہنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی دینی ماحول میں ہی ہمیں ڈھالنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ میسیجز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں.
کہہ رہے جی میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک شہتوت کا درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں نہیں ہیں، شاخیں نہیں ہیں، تو میری بہن اس کے پاس جاتی ہیں تو والدہ اس کو کھینچ کر پیچھے کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کی جڑ میں سانپ ہے، اس کے قریب نہیں جاؤ، تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ اللہ پاک رحم والا معاملہ فرمائے، کچھ صدقہ دے دے، ہو سکتا ہے کوئی آزمائش کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ پاک دور فرمائے گا۔ آمین۔ اچھا اسی طرح ایک بھائی کا میسیج ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ پالتو کتا ہے، خواب میں دیکھا اس نے ہاتھ پہ کاٹ لیا، اس کی کیا تعبیر؟ کوئی خاص تعبیر نہیں، ٹھیک ہے، کتا ہے بعض اوقات کاٹ بھی لیتا ہے، تو اگر واقعی آپ نے کوئی کتا پالا ہوا ہے پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے خواب میں دیکھ لی۔ بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا اسی طرح ایک بھائی یہ کہہ رہے ہیں جی خواب میں سفید کلر کا ہاتھی دیکھا ہے اور وہ زخمی ہوتا ہے اور وہ غصے میں ہوتا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ اگر یہ شادی شدہ ہیں تو گھریلو معاملات پہ توجہ فرمائیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا ہو۔ چلے جی اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں خواب کے اندر کسی قریبی رشتہ دار کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی ضروری نہیں کہ ان کی موت ہی کا وقت ہو، ان کے لیے درازی عمر بالخیر کی دعا کر دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی اسی طرح ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم نانا ابو کے گھر جاتے ہیں اور میرے نانا جو ہے وہ میری شادی کروا دیتے ہیں اور حقیقت میں نانا فوت ہوئے ہیں اور میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اس کی کیا تعبیر؟ جی چلے، نانا تو اب دنیا میں نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کروا ہی دے گا۔ ٹھیک، آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اچھی جگہ پر اور اچھا رشتہ ہو آپ کا، آمین۔ اور آپ کے لیے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے بہتری کا سامان ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال رہتا ہو شادی کے بارے میں، تو وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھی ہے۔ اور نارملی ہمارے معاشرے میں دادا دادی نانا نانی جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچوں کے رشتے کے بارے میں زیادہ تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہی خیال ان کے ذہن میں بھی ہو۔ چلے جی اللہ پاک رحمت فرمائے۔ کالز ہیں کچھ، انہیں شامل کرتے ہیں جی، کال دیجیے۔ میں طالب احمد بات کر رہا ہوں۔ یہ میں نے خواب دیکھا تھا، ایک پہاڑی علاقے میں ہوں، تو وہ جو نا اس طرح قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں کہ قیامت آ گئی، سارے لوگ مر گئے، میں بچ گیا ہوں، اس کی مجھے تعبیر کا ذرا بتائیں گے؟ چلے جی انشاءاللہ ضرور شامل کرتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ جناب مجھے خواب کے بارے میں کچھ معلومات کرنا تھا۔ میرا 7 سال کا بیٹا تھا جو رضائے الہی سے انتقال ہو گیا اس کا پچھلے سال، اور دادی کا بھی پچھلے سال ہی انتقال ہوا ہے۔ ان دونوں کو میں حد سے زیادہ چاہتا تھا اور روزانہ تقریباً مجھے خواب آتے ہیں، اکثر میں خواب میں قبرستان دیکھتا ہوں اور روتا رہتا ہوں بچے کی یاد میں، اور دادی اکثر خواب میں آتی ہیں۔ کچھ دن پہلے دادی میرے خواب میں آئی اور وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی، مجھے پیار کیا اور کہا اللہ پاک نے میری دعا سن لی، تجھے دکھا دیا۔ اور اکثر جو ہے وہ خواب میں بیٹے کے لیے بہت زیادہ روتا رہتا ہوں، قبرستان دیکھتا رہتا ہوں اور روتا رہتا ہوں۔ حالانکہ ڈیلی وزٹ پہ میں تقریباً 4 سے 5 یاسین شریف پڑھ کے جو ہے انہیں ہدیہ بھی کرتا ہوں، تو بس اس کی تعبیر مجھے جاننی تھی۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے، ضرور شامل کریں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرے والد صاحب بہت ہو چکے ہیں، میرے بڑے بھائی کو اکثر خواب میں ملتے ہیں، ان کے نا کمر پہ کوئی زخم ہے یا تھوڑا ہے، تکلیف میں ہے، اس کی تعبیر۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا خواب کی یہ تعبیر ہے، عید سے 2 دن پہلے میرے والد محترم کا انتقال ہوا ہے۔ اب وہ جب بھی ہمارے خواب میں آتے ہیں تو بیماری کی حالت میں آتے ہیں، طرح کر اب اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام ہے ایمان فاطمہ۔ میری امی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک سفید رنگ کا سانپ آ گیا ہے، میری امی اسے ڈھونڈ رہی ہے پر وہ مل رہا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال۔ یہ خواب کی معنی یہ رات کو جو یہ بھیڑ نہیں ہے بکریاں، اس کو خواب میں دیکھنا کیسا؟ کیا جی شامل کرتے ہیں ان کو۔ پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی کسی پہاڑی علاقے میں ہیں اور قیامت نما منظر نظر آتا ہے، سب مر گئے اور یہ اکیلے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ قیامت کا منظر، زلزلہ، اس طرح کی چیزیں دیکھنا یہ آزمائش کی اور مصیبت کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کریں اور کچھ صدقہ بھی کر دیں۔ اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی 7 سال کا بیٹا ہے، وہ بھی انتقال کر گیا اور دادی جو ہیں وہ بھی انتقال کر گئیں اور بار بار خواب میں بھی آتی ہیں اور یہ روتے ہیں، قبرستان نظر آتا ہے اور یہ روزانہ 3-4 سورہ یاسین شریف پڑھ کر اصالہ ثواب بھی کرتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ یہ تو ان کی کیفیت کی وجہ سے، جیسے انہوں نے بیان کیا کہ بہت زیادہ یہ یاد بھی کرتے ہیں اور ان پر گراں بھی ہے، تو اللہ پاک کا آسانی والا معاملہ فرمائے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی محبت ہے تو وہی چیز آپ کو خواب میں بھی نظر آتی ہے، تو اپنے بچے کے لیے اور دادی کے لیے
دعا کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، انشاءاللہ غم بھی کم ہوگا اور تسلی بھی رہے گی۔ ماشاءاللہ ویسے ہی یاسین شریف آپ نے بیان کیا، پڑھتے ہیں، ہدیہ بھی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے، اس کو جاری رکھیں، دعا کرتے رہیں۔ صلی اللہ عافیت رحمت والا معاملہ فرمائے اور بے حساب مغفرت فرمائے مرحومین کی۔ اچھا، اگلے دونوں کالر تقریباً سیم ہی تھا ان کا کہ والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، ایک میں تھا کہ ان کی کمر پر زخم ہے اور دوسرے میں تھا کہ وہ بیمار نظر آتے ہیں۔ جی، فوت شدہ کا بیمار دیکھنا، کسی تکلیف میں دیکھنا، یہ اچھی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب ضرور کریں۔ جی اللہ پاک عافیت فرمائیں۔ اسی طرح جی بچی تھی ایمان فاطمہ، کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں سفید کلر کا سانپ آ گیا ہے اور والدہ ڈھونڈتی ہیں، ملتا نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے سانپ کا دیکھنا، ظاہر ہے کہ دشمن برے شخص کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک، تو اپنے لیے، گھر کے لیے حفاظت کے جو بھی اقدامات ہیں وہ کرتے رہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، کچھ صدقہ ضرور کر دیں تاکہ کوئی آزمائش آنے والی ہو تو اللہ پاک اس کی برکت سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا، اسی طرح کہہ رہے جی اگلے تھے خواب کے اندر بھیڑ بکریاں، یہ دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، یہ رزق میں برکت کی علامت ہے اور اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے اور اس کی اپنی کیفیت اچھی نہیں ہے تو اچھی امید رکھے، اللہ پاک رحم و کرم فرمائے گا اور جو مشکل ہے اللہ پاک اس سے آسانی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، میسیجز ہیں کچھ مزید، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری نانی امی اور خالہ مجھے امرود دیتی ہیں اور اس بارے میں بتا دیجیے خواب کے اندر۔ اچھا ہے، ٹھیک، امرود اگر پکا ہوا ہے اور کھانے کے قابل ہے تو یہ برکت اور نعمت اور اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک اظہر مجید ہیں ٹی جی خان سے، کہہ رہے خواب دیکھا تھا کہ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں اور اسکول کے ارد گرد پانی بہہ رہا ہے، اسکول چھوڑتا ہوں تو پانی مجھے دور لے جاتا ہے، پھر میں بڑی مشکل سے پانی سے چل کر اپنی کلاس میں جاتا ہوں۔ اس طرح 2-3 مرتبہ ہوا میرے ساتھ خواب میں۔ ان دنوں اگر دیکھا ہے تو زیادہ غالب یہ ہے کہ چونکہ ان دنوں سیلابی کیفیات ہیں، کئی اسکولز کے بارے میں خبریں ہو سکتا ہے انہوں نے بھی سن رکھی ہوں اور واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں، تو زیادہ غالب یہی ہے کہ اسی ماحول کی وجہ سے نظر آیا ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلے ہمارے میسیج کرنے والے بھائی ہیں، یہ اسلام آباد سے ہیں، کہہ رہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے وہ کسی امتحان میں، نام نہیں لکھا انہوں نے، کہ پیپر دیے ہیں اس میں میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے، لیکن نارملی ایسا ہوا نہیں کبھی میرے ساتھ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ چلے، آپ نے خود ہی بیان کر دیا کہ یہ خواب حقیقت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو ہوا نہیں ہے لیکن خواہش تو ہوتی ہے، جو بھی اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو اگر آپ انہی میں سے ہیں کہ جن کو پوزیشن لینی ہے یا لے سکتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی خواہش ہے اور بڑی اسٹرانگ ہے جو آپ نے خواب کی شکل میں دیکھی، تو کوشش کرتے رہیں، اللہ پاک آپ کو ہر جائز امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا جی، اسی طرح ہمارے سوشل میڈیا پر بھی کچھ میسیجز ہیں۔ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ مور آئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، اور جب ان کو پکڑنے لگتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں اور جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو وہ پھر آ جاتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہو سکتا ہے کسی منظر کو ذہن میں رکھا اور وہ ان کو نظر آ گیا ہو، صحیح، تو کچھ خاص اس کی تعبیر نہیں۔ اچھا، اسی طرح میسیج ہے، کہہ رہے جی یہ بتائیے کہ خواب کے اندر اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اگر درست طور پر اڑتا ہے جیسا کہ پرندہ تو اچھا ہے، پازیٹیو ہے، اچھی خبر ملنے کی اور حالات و واقعات کے پازیٹیو ہونے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی کچھ میسیج کمنٹس کے ذریعے ہمیں سوالات کیے گئے ہیں۔ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ خواب کے اندر میں نے شہتوت کھاتے ہوئے خود کو دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ اگر پکے ہوئے میٹھے جیسا کہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے ویسا دیکھا ہے تو نعمت اور اچھی خبر ملنے کی دلیل ہے۔ صحیح، اللہ پاک ان کے لیے مبارک فرمائے، اچھا خواب ہے، شکر ادا کریں۔ اچھا جی، اسی طرح ایک میسیج کر رہے ہیں کہ خواب کے اندر کچا گوشت جو ہے وہ دیکھا ہے انہوں نے۔ اگر حلال جانور کا ہے اور جیسا پکانے کے لیے بندہ لاتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے اس طرح دیکھا ہے تب تو بہتر ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح میسیج ایک اور بھی ہے، یوٹیوب پر کمنٹس کے ذریعے آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ خواب دیکھا ہے کہ ہم کسی تندور پر ہوں، میرا کام نہیں ہے روٹیاں بنانے کا، لیکن میں خود کو دیکھا ہے کہ میں تندور پر جو ہے وہ
لنگر کی روٹیاں بنا رہا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ واہ بے واہ، لنگر کی روٹیاں بنا رہے ہیں، حالانکہ کام نہیں ہے. اور بعض اوقات شوق ہوتا ہے نا کئیوں کو اس چیز کا. ہاں جی، وہ دیکھا کوالٹی ہوگا. ہوتی ہے جی جو کھلانے پلانے میں جیب سے بھی کھلاتے ہیں، لیکن جو جیب سے نہیں بھی کھلا پاتے تو بھی وہ خدمت ضرور کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اچھا خواب ہے، ایک نیکی کا کام ہے. لنگر ہمارے عرف کے اندر جیسے میلاد کی محفل میں جو کھلایا جاتا ہے یا بزرگوں کے نام کی جو محفل ہوتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، تو اسے ہم لنگر کہتے ہیں. صحیح. تو ایک نیک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے گا. آمین. آپ کے اس کام سے دلچسپی کی یہ علامت ضرور ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا، اسی طرح میسیج آیا ہے ایک، کہہ رہے ہیں کہ جی خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ میں گرین کلر کے طوطے پالے ہیں، اور جب پالے تھے تو گرین تھے، اور پھر ان میں سے ایک جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے، اور پھر میں پریشان ہوں کہ یہ گرین سے سفید کیسے ہو گیا. غور کریں، اگر ان کے نوکر ہیں، امپلائیز ہیں، یا ایسا ان کا منصب ہے کہ ان کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہیں، ٹھیک، تو ماتحت افراد کے تعلق سے کانشیس رہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے لیے آزمائش کا باعث بنے. ٹھیک. تو اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو جو بھی کراس چیک کرنے والی ہیں، نظر رکھنے والی ہیں، تفتیش کرنے والی ہیں، ان کو زیادہ بہتر انداز پر کریں، ورنہ ہو سکتا ہے انہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے. تو آپ نے سلسلہ دیکھا، امید ہے بہت سارا علم دین حاصل ہوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے خوابوں کی تعبیر نصیب فرمائے اور برے خوابوں کی تعبیر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں